تو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جاؤ حذیفہ ابن یمان کو بلا کر لاؤ. اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا. ان کو حکیموں نے طبیبوں نے دودھ پلایا اور وہ دودھ آنکھوں کے راستے سے نکل گیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا بچنا مشکل ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان کو میرے پاس بلا کر لاؤ. حذیفہ ابن یمان دربار عمری میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حذیفہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، تم مجھے بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ آپ کو بتائی تھی، جو تعداد آپ کو بتائی تھی، ان میں کون کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا امیر المومنین وہ لسٹ تو میرے پاس حضور کی امانت ہے، اور وہ کون کون ہے یہ بھی میرے پاس حضور کی امانت ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی نم آنکھوں سے حذیفہ ابن یمان کو کہا کہ حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں. اور پھر حضرت حذیفہ ابن یمان رخصت ہوئے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ بیٹا جب میرا جنازہ پڑھایا جانے لگے، لوگ آئیں، چونکہ میری تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی ہے، تو دیکھنا حذیفہ ابن یمان پر نظر رکھنا کہ کہیں وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، کہیں وہ اس نے مجھے بتایا نہ ہو اور اس لسٹ میں میرا نام ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور دیکھنا بیٹا عبداللہ کہ اگر کہیں حذیفہ ابن یمان میرا جنازہ نہ پڑھے، نکل جائے، تو پھر میری تدفین روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کرنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جنازے کے دن اپنی توجہ حضرت حذیفہ ابن یمان پر رکھی. جب دیکھا کہ حذیفہ ابن یمان جنازے میں شریک ہے، تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کی جسد خاکی کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لایا گیا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمیشہ مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، مسلمان کو کمتر نہ سمجھو کہ بھئی میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑا نمازی ہوں، بھئی میری تو پگڑی ہے، میری تو داڑھی ہے، یہ مسلمان تو بڑا کمزور ہے. یہ بات یاد رکھو. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اور ہر غیر مسلم کو بھی اس حوالے سے اپنے آپ سے بہتر سمجھو کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ مجھ سے بہتر ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. اس گناہ کو ہم ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ گناہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے.